ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. صدق الله مولانا العظيم. معزز جج صاحب، وکلاء حضرات، ساتھیوں، اور آج کی اس مجلس کے منتظم محترم خان عبدالقیوم خان صاحب و دیگر معززین، آج کی اس محفل کے انعقاد پر ہم اللہ تعالیٰ کے عزو شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ یہ مجلس جو ایک نیک مقصد کے تحت وقوع پذیر ہوئی اور انعقاد پذیر ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آپ سب لوگوں کا آنا، بیٹھنا، سننا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی اس مجلس کا جو عنوان اور موضوع مجھے بتایا گیا تھا، بنیادی طور پہ یہ چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے تھی، تو میں اپنی گفتگو کا آغاز 2-3 نکات میں نے اپنے اس مختصر وقت میں عرض کرنی ہے، 2-3 پوائنٹس۔ اپنی گفتگو کا آغاز میں اسی نقطے سے کروں گا کہ ہمارے ہاں معلوم ہے، ہمیں معروف بات ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یوم ولادت ہے، معروف روایت اور جمہور کے قول کے مطابق وہ 12 ربیع الاول کو ہم مناتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک بڑے راز کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ ہم تو براہ راست یہاں سے بات کا آغاز کر دیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو، یا اگر کسی کے ہاں کسی اور تاریخ کا فرق ہے تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ فلاں تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لے آئے، اور وہ دن ظاہر ہے ہمارے لیے بڑا مبارک دن ہے کہ ہمارے نبی جن کے توسط سے ہمیں تمام چیزیں اللہ رب العزت کی ذات نے میسر کیں، وہ 12 ربیع الاول کو آئے۔ مگر اس کے اندر ایک اور بڑا امپورٹنٹ پیغام ہے جو اس سے بھی زیادہ اس دن کی امپورٹنس کو ظاہر کرتا ہے، یعنی رسول اللہ کی ولادت، آپ غور کریں کتنی بڑی ایک اہم ایونٹ ہے، لیکن وہ 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کا دن حضور کی ولادت سے بھی ایک پوائنٹ امپورٹنٹ رکھتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اس سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے انکشاف اور معرفت کے احیاء اور معرفت کے ابلاغ کا دن ہے۔ یعنی آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ رسول اللہ آئے تو انہوں نے بتایا، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہر ایک کو یہ پتہ ہے، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ میں ایک ہوں۔ تو جب رسول اللہ نہیں آئے تھے تو ہمیں معلوم تھا کہ معاشروں کا کیا حال تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے معاشروں کو علم، توحید اور ہدایت کے نور سے منور کیا۔ تو جہاں 12 ربیع الاول حضور کی ولادت ہے، اس سے پہلے یہ معرفت الہی کا دن ہے، یعنی یہ وہ دن ہے جس پر جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، کیونکہ یہ وہ دن تھا جس دن کی توسط سے اللہ نے ہمیں توحید کی، اپنی ذات کی، اپنی صفات کی معرفت عطا فرمائی، اور اس کا حدیث قدسی سے بھی ثبوت ملتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا، حضور بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کوئی مجھے نہ جانتا تھا، پھر میری منشا یہ ہوئی اور میرا ارادہ یہ ہوا کہ میں جانا جاؤں، میری قدرت آشکار ہو، میری معرفت کو لوگ جانیں، میری عظمت سے لوگ واقف ہوں، تو ان تمام امور کے لیے پھر میں نے مخلوق کو اور پھر مخلوق میں اپنے محبوب کو پیدا فرما دیا۔
تو یہ 12 ربیع الاول کے 2 حصے تھے، 2 اس کی امپورٹنس تھی۔ اب ہم یہیں سے پھر بات کو آگے کنٹینیو کر لیتے ہیں تاکہ تمہید بنانی نہ پڑے، اور تمہید اسی سے ہم کام چلا لیں آگے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اظہار کے لیے اور اپنی شانوں کے انکشاف کے لیے اپنے مخلوق کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، بندوں کو پیدا کیا، تو یہاں سے لازماً 2 چیزیں وجود میں آ گئیں۔ ایک کیا، پہلے کیا تھا؟ صرف اللہ ہی تھا، خالق تھا، مالک تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب اس نے اپنے اظہار کے لیے اور اپنے آشکار ہونے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا تو سامعین کرام پھر یہاں 2 طبقے پیدا ہو گئے، 2 چیزیں پیدا ہو گئی۔ ایک عبد بن گیا، اور وہ تو معبود تھا ہی صحیح، یعنی پہلے صرف معبود ہی معبود تھا، لیکن اب اس نے اپنے آشکار کے لیے جو ارادہ فرمایا تو عبد بھی وجود میں آ گیا، یعنی پہلے خالق تھا اب مخلوق بھی وجود میں آ گئی، پہلے حاکم تھا اب محکوم بھی وجود میں آ گیا، پہلے رازق تھا اب مرزوق بھی وجود میں آ گیا۔ تو گویا جب عبد بھی وجود میں آ گیا، پہلے معبود تھا، حاکم تھا، محکوم وجود میں آ گیا، تو پھر نیچرل ایک سوال اٹھتا ہے کہ پھر وہ جو عبد تھا اور معبود تھا ان میں صحیح تعلق کیسے قائم ہوگا؟ وہ حاکم تھا اور جو محکوم تھا ان میں صحیح ریلیشننگ کیا ہوگی؟ وہ جو رازق تھا اور مرزوق تھا ان میں صحیح طور پہ تعلق اور اساس کیا ہوگی جس بنیاد پہ وہ تعلق قائم ہوگا؟ اور پھر جب تعلق قائم ہو جائے گا تو پھر کیا بنیادیں ہوں گی کہ جن کی بنیاد پر اس تعلق کو دوام میسر آئے گا، استحکام میسر آئے گا، اور اس تعلق میں استحکام مضبوطی ہوگی؟ تو یہ 2 سوال پھر پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں سوالوں کے جواب کی طرف اب ہم چلتے ہیں، اور یہ آج کی ہماری گفتگو کا مقصد ہوگا۔ مختصراً آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو 2 سوال ہیں، اور یہی مقصد تخلیق انسانیت بھی ہے، اس پر بھی آگے ہم بات کریں گے انشاءاللہ، کہ آپ کے یہاں پر آنے کا، دنیا میں بھیجے جانے کا، عقل اور شعور سے نوازے جانے کا، صاحب دانش ہونے کا، صاحب فطرت ہونے کا، یہ جو صلاحیتیں، یہ جو استعدادیں ہر انسان کے اندر اللہ نے ودیت کی ہیں، غور کیجئے کہ ان سب کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عبد محکوم جو ہے وہ اپنے معبود حاکم کے ساتھ صحیح تعلق کا انکشاف کر لے، صحیح تعلق کو سمجھ لے، اور صحیح جہت پر اس سے اپنا تعلق قائم کر لے۔ ایک بہت بڑے اہل سنت کے مفسر ہیں، اہل سنت کے امام ہیں، بہت بڑے سند اتھارٹی جن کو حاصل ہیں، شیخ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی کتابیں ہر سطح پر درس نظامی میں، علماء، محدثین میں کوئی بھی ان کی کتابوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ان کی کتاب ہے مرام الکلام فی عقائد الاسلام، اس میں انہوں نے ڈیفینیشن کی ہے نبوت کی، اور وہ ڈیفینیشن بڑی امپورٹنٹ ہے سامعین اکرام۔ ڈیفینیشن سنیے کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہی سفارۃ بین اللہ و بین المکلفین، نبوت یہ ہے، یہ ایک سفارت ہے۔ سفیر نہیں آتا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، یعنی بادشاہ اور حاکم خود نہیں آتا، وہ سفارت کے ذریعے ایک سفیر اور ایک نمائندہ بھیج کے اور اس کو اپنے تمام اختیارات دے کر، فیصلے کی صلاحیتیں دے کر، فیصلے کا اختیار دے کر، اور نیگوشیٹ کرنے کا پورا اختیار دے کر آگے بھیج دیتا ہے، اور پھر جو اس سفیر کے ساتھ نیگوشیشن ہوتی ہے وہ اس مالک اور حاکم کی نیگوشیشن سمجھی جاتی ہے۔ تو شیخ عبدالعزیز پرہاروی فرماتے ہیں کہ نبی کا منصب یہ ہے کہ وہ سفیر ہوتا ہے بین اللہ و بین المکلفین، اللہ اور مکلف یعنی بندے جو صاحب شعور ہیں، جنہوں نے شریعت پر عمل کرنا ہے، ان کے درمیان جو سفارت کا کام ہے وہ نبی کرتا ہے۔ اور سفیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سفیر کا مطلب ہوتا ہے تاج العروس، بہت بڑی عربی لغت ہے، اس کے اندر سفیر کا مطلب یہ بیان ہوا ہے کہ قوم کے 2 طبقات کے درمیان، یا افراد کے 2 طبقات کے درمیان، یا افراد نہ بھی ہو، کسی طرح کے بھی 2 طبقات کے درمیان جو شخص صلح کرواتا ہے، اگر ٹریک مختلف ہو جائیں تو ان دونوں کو ایک ٹریک پہ لا کے لائن اپ کرتا ہے، سنکرونائز کرتا ہے ان کے ریلیشن کو، تو اس کو سفیر کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے کہ دونوں فریق کے دل کی بات یوں مل جائے کہ پھر ان دونوں کے مقاصد میں فرق نہ رہے، اور اسی سے السفارہ ہے اور السفارہ ہے
کہ قوم کے درمیان اصلاح یا صلح کی کوشش کرنے والا، اور اسی سے پھر السفر بھی بنا ہے، یعنی بڑی کتاب یا وہ کتاب جو حقائق کو روشن کرتی ہے، قرآن مجید کے ایک ٹائٹل، یعنی قرآن بھی یہ ہے کہ وہ السفرہ کی صفت کے ساتھ ہے، یعنی وہ یہ بتاتا ہے کہ اوپر والا تم سے چاہتا کیا ہے اور نیچے والوں تم نے کرنا کیا ہے، اور اس کے درمیان جو رابطہ ہے وہ رسول ہے اور رسول کو دی گئی کتاب ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا۔ قرآن مجید نے فرمایا وَالصُّبْحُ إِذَا أَسْفَرَ، اور جب صبح اچھی طور پہ روشن ہو جائے۔ تو یہاں سے قرآن سے یہ ایک اور سفیر کا معنی سامنے آیا کہ جو اندھیروں میں، گمراہیوں میں چیز کو اچھی طرح کھول کے نکھار دے اور ہر شے واضح کر دے، اس کو کہتے ہیں وہ سفارت کا حق ادا کر رہا۔ پھر اسی طرح قرآن مجید نے ایک اور اس کا معنی بیان کیا وجوہ یومئذ مسفرہ، کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ تو یہاں سے مستفاد کرتے ہوئے ہم سفیر کے ایک اور معنی نکال سکتے ہیں کہ سفیر وہ ہوتا ہے کہ جس کی تعلیمات سے، جس کے فکر و نظر سے اور جس کے فیض سے منور ہو کر آپ اس چہرے والے ہو سکتے ہیں جو تیرا چہرہ تر و تازہ اور روشن ہوتا ہے۔ تو لہٰذا نبوت کا مقصد، مطلب سفارت ہے، اور سفارت کا مقصد عبد اور معبود کے درمیان تعلق کو صحیح ٹریک پہ استوار کرنا ہے۔ پوری زندگی ہی یہی ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ہم ترجیحات کا تعین ہی نہیں کر سکتے، اور جب ایک حکم الہی اور حکم رسول اور ایک اپنا مفاد اور اپنی خواہش نفس اور اپنا داعیہ اور اپنا ذات کا رجحان سامنے آتا ہے، اور وہ جو ایک کنفلکٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ ہم نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، یعنی ہم اتنے بھی ہماری تربیت نہیں ہوئی کہ ہم وہ ترجیح تعین کر سکیں کہ اس موقع پر جہاں کنفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم اتنے مہذب ہیں کہ ہم مفاد کو چھوڑ کے اور خواہش کو چھوڑ کے اور رجحان کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف جائیں گے۔ یہ بنیادی چیز ہے، عبد اور معبود کا تعلق، حاکم اور محکوم کا تعلق۔ دنیا میں آپ آئے ہی اسی لیے، آپ کی کل آخرت میں جواب طلبی کا جو بنیادی اور اساسی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کیا اپنے مالک کو پہچانا، پھر کیا اس کی معرفت کا حق ادا کیا، بساط بھر جو آپ کا دائرہ کار تھا، جہاں تک آپ کا اثر و رسوخ تھا، وہاں تک آپ نے یہ سب کچھ کیا۔ تو سامعین کرام، پہلی چیز، اب ہم اس مقدمے کو قائم کر چکے، پہلی چیز جو مقصد بعثت نبوت ہے، اب ہم آگے براہ راست، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لے آئے، تو لہٰذا آپ چھوٹا سا کام بغیر مقصد کے نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے۔ میں لاہور سے آیا ہوں، یہاں کوئی مقصد ہے، آپ اپنے اپنے چیمبر سے آئے ہیں، کوئی مقصد ہے، جج صاحب تشریف لائیں اپنا ٹائم نکال کے، کوئی مقصد ہے، خان صاحب اس عمر میں یہاں پر آ کے بیٹھے، ہر ایک کے پیش نظر کوئی مقصد ہے۔ تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ نے اپنا محبوب بھیج دیا، اس کے پیش نظر کوئی مقصد ہی نہیں تھا؟ تو لہٰذا ہمارے ہاں ایسا عشق رسول کا ورژن پروموٹ کیا جا رہا ہے جو محض زبانی، کلامی، نعرہ، جذباتیت پر مبنی عشق ہے، جس کے اندر مقصدیت سے دوری ہے، سنجیدگی نہیں ہے، یعنی میچورٹی نہیں ہے، تعلق کو صحیح طور پہ کن بنیادوں پر استوار کرنا ہے اور کن بنیادوں پر پروان چڑھانا ہے، یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ ہمارا سبجیکٹ، ہم نے پورا کا پورا مذہب کا ایک ایسا پیراڈائم متعارف کروا دیا ہے چونکہ ہم نے سستی جنت دینی تھی۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں یہ کچھ ہے، آپ باہر جائیں تو یہ نہیں، سنجیدہ لوگ ہیں ہر جگہ، تو چونکہ مذہب بہت سیل ہوتا ہے یہاں پر، اس وجہ سے آپ نے ایک ایسا ہمارے ہاں لوگوں نے متعارف، ہر ایک نہیں، کم و بیش، لیکن ایسا ایک ورژن متعارف کروا دیا جو لوگوں کو بے عملی کی طرف بھی لاتا ہے، جو لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف صحیح تعلق کا استوار کرنے کا شعور بھی نہیں دیتا۔ اس کے باوجود ہم میں سے ہر بندہ جنت کا ٹکٹ اپنی جیب میں لیے پھرتا ہے، یعنی گنجائش ہی نہیں ہے، مارجن ہی نہیں ہے اصلاح کے لیے ہماری تواریخ میں اور ہماری باتوں میں۔ تو یہ سامعین کرام وہ کرنے کا کام ہے جو ہم نے کر کے جانا ہے، اور اس دنیا سے کر کے جانا ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہم پوچھا جائے گا۔ تو گویا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے جو نبوت کا مقصد ہے، اگر ہم رسول سے قربت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ دعویٰ جھوٹا ہے اگر رسول کے مقصد سے قربت نہیں ہوگی۔ اگر رسول اللہ سے عشق کا دعویٰ ہے تو وہ دعویٰ نامکمل ہے اگر مقصد بعثت نبوت سے عشق و تعلق نہیں ہے۔ اگر معرفت رسول کا دعویٰ ہے تو وہ نامکمل ہے، وہ جزوی ہے، وہ ناقص ہے۔ اگر مقصد بعثت رسول کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہے، رسول اللہ تو ایک مقصد کے لیے آئے تھے۔ بلکہ ایک روایت آپ کو بتاؤں، حضرت عباس حضور کے چچا ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا،
کسی نے رسول اللہ، مکی دور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، تو بھتیجے تھے، وہ تعلق خاندانی تو تھا، اس میں جلال میں آ گئے اور گئے اس شخص کو مارنے کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ چچا عباس، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ میری اس نسبی تعلق کی بنیاد پر جا کے کچھ کہیں، میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ میرے مقصد کے ساتھ آپ کمیٹڈ ہیں کہ نہیں ہیں۔ ابھی تک چونکہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تو لہٰذا میرے لیے اس کی اہمیت نہیں ہے کہ آپ میرے لیے لڑیں یا نہ لڑیں۔ میرے لیے اس بات کی اہمیت ہے کہ جب کوئی میرے مشن پر، میرے مقصد پر، جس کو لے کر میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، ہاتھ اٹھائے تو آپ میرے مددگار ہو کہ پھر اس کے خلاف سینہ سپر ہوں، وہ چیز پھر میرے دل کو خوشی دے۔ تو لہٰذا یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ تو پہلی چیز ہے مقصد کا تعین، مقصد کیا ہے، تعلق قائم کیسے ہوگا عبد اور معبود کا، اور دوسری چیز ہے عبد اور معبود کا تعلق اگر قائم ہو جائے تو اس کو استحکام کیسے ملے گا۔ تو جب رسول اللہ تشریف لائے، آپ ذرا دیکھیے رسول اللہ کی آمد سے پہلے کیا حال تھا عبد اور معبود کے رشتے کا، بندہ اور خدا، خالق و مخلوق، عبد اور معبود غلط قسم کی رسومات کی، یہ تعلق غلط قسم کے تصورات کا شکار تھا، مسخ ہو چکا تھا تعلق کی بنیادیں، جہالت و نادانی تھی، کہیں پہ بندے کی خصوصیات اٹھا کے خدا میں ڈالی جا رہی تھی جب رسول اللہ آئے تھے، اور کہیں خدا کی خصوصیات اٹھا کے بندے میں ڈالی جا رہی تھی۔ ایسا خلط مبحث تھا، کلیئرٹی نہیں تھی، ایمبیگوٹی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جو کارنامہ انجام دیا وہ کیا تھا سامعین کرام؟ وہ کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے عبد کو وہ بنیادیں مہیا کی کہ وہ اپنے معبود کے ساتھ کیسے جڑے۔ توحید رسول اللہ کا پہلی عطا اس امت کو، انسانیت کو رسول اللہ کی پہلی عطا توحید ہے، وحدت ہے، فکری یکسوئی ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ یہ جو ہم قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں جس سے میں نے آغاز کیا، قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اب مضمون توحید تو هو اللہ احد سے شروع ہو رہا ہے، اللہ ایک ہے، وہ ایک ہے، تو یہ کل کی کیا ضرورت تھی؟ کل آپ فرما دیں کہ میں ایک ہوں، جبکہ آپ نہ بھی فرمائیں تو اللہ تو ایک ہے نا، اللہ محتاج تو نہیں ہے۔ مگر قرآن کا نظم دیکھیے، عبد اور معبود کا تعلق قرآن باندھ کیسے رہا ہے اور کن خطوط پر استوار کر کے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ عبد اور معبود کا تعلق کہ کل هو اللہ احد، مفسرین نے بالاتفاق لکھا ہے کہ کل کلمہ رسالت ہے اور هو اللہ احد مضمون توحید ہے، یعنی وہ مضمون توحید مقبول ہے جو رسالت کے واسطے سے امت کو میسر آئے گا۔ وہ حضور نے کیا دیا؟ 5 قسم کے تعلق ہیں۔ چونکہ ہماری مجلس کی نوعیت ایسی ہے کہ میں تفصیلی حوالہ جات اور عبارات اور اس وضاحت میں جانا مناسب نہیں سمجھ رہا، تو میں کرکس کے طور پہ چیزیں عرض کرتا جاؤں۔ تو 5 قسم کے تعلقات رسول اللہ نے فرمائے کہ جو ایک بندے کے اپنے رب کے ساتھ ہونے چاہیے، 5 تعلق۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ انسانیت جو گمراہی میں تھی ان کو اس گمراہی سے نکال کے رسول اللہ نے جو اللہ سے جوڑا، وہ اللہ سے جوڑنے میں 5 تعلقات کا لحاظ رکھا۔ یا اس کو یوں کہہ لیجئے کہ اگر آپ کا تعلق اپنے رب سے ان 5 جہتوں میں جڑ جائے تو آپ وہ تعلق جوڑ چکے جو رسول اللہ اپنے معبود کے ساتھ اپنے بندوں کا تعلق جڑوانے آئے تھے۔ نمبر 1، العبد مملوک خلاف الحر، یہ لسان العرب بہت بڑی لغت کی کتاب ہے، اس کے بعد جتنی لغات مرتب ہوئی اسی سے آگے ہوتی ہیں۔ تو لسان العرب سے یہ پورا مضمون ہے اور پھر ہر ایک کی آیات کی تائید ہے، لیکن میں نے جیسے کہ کہا کہ میں خلاصہ عرض کرتا جاؤں گا۔ تو پہلا معنی یہ ہے کہ اے بندہ تو مملوک ہے، غلام ہے، جو ہر معاملے میں اپنے آقا کا پابند ہے۔ یعنی پہلا جو پیغام رسول اللہ نے انسانیت کو دیا وہ یہ ہے کہ آپ مادر پدر آزاد نہیں ہیں، آپ اپنے ہر عمل کے جواب دہ ہیں، آپ رسپانسبل ہیں ہر ایکٹ کے، آپ ہر زبان کے جملے کے رسپانسبل اور جواب دہ ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں تو نہیں آخیا، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، چونکہ یہ ریکارڈ نہیں ہے، تو وہاں تو نامہ اعمال ریکارڈ کے طور پہ سامنے آ جائے گا، اور آپ کو جو کہا وہ لکھا گیا۔ لکھنے والے کو اللہ امین کہتا ہے قرآن میں، یہ امانت دار ہیں جو لکھ رہے ہیں، یہ خیانت نہیں کرتے۔ تو لہٰذا وہ امین لکھی ہوئی جب عبارت سامنے آئے گی تو اس کے ہر جملے کے آپ ذمہ دار ہوں۔ تو لہٰذا اس ذمہ داری سے اب بچنا کیسے ہے، حساب کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بس یہ تصور کرو کہ تم آزاد نہیں ہو، بلکہ ہر عمل میں، ہر فعل میں، ہر جملے میں، ہر سٹیٹمنٹ میں، ہر ایکٹ میں تم پابند ہو۔ لہٰذا کرتے ہوئے ان حدود و قیود کا لحاظ رکھو جو اللہ اور اس کے رسول نے تم پر پابندی لگائی۔
پہلا تصور اللہ کے ساتھ جو قائم کرنا ہے، پہلا تعلق وہ جواب دہی کا، غلامی کا، اور اس تصور سے کہ ہم مادر پدر آزاد نہیں ہیں بلکہ ہم آنسریبل ہیں، جواب دہ ہیں۔ یہ ایک تصور ہے جو بنیاد رکھے گا آپ کے رب کے ساتھ معبود کی۔ آپ جب خلوت میں ہوتے ہیں تو جلوت میں تو ہم سب نیک ہیں، ہماری حقیقت تو خلوت میں، اکیلے ہونے میں کھلتی ہے، تنہائی میں کھلتی ہے۔ تو اس تصور کو تنہائی میں مزید پختہ کرنے کی ضرورت ہے، مزید پختہ کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ صوفیاء لکھتے ہیں کہ جس کی تنہائی مضبوط اور پاک ہو جائے اس کی جلوت یعنی مجلس اللہ ویسے پاک کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا پہلا تعلق یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھنا۔ رسول اللہ نے ہر ایک کو یہ کہا کہ اے بندے تو اپنے اس کام کا جواب دہ ہے۔ دوسرا تعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا اور انسانیت کا اپنے رب کے ساتھ جوڑا وہ کیا تھا؟ العبادۃ الطاعۃ مع الخضوع۔ ہر عمل میں اتباع رسول، اتباع خدا بندی ضروری ہے۔ کوئی یہ کام کر رہے ہو، ایون کہ عبادت ہے، آزاد نہیں ہو، عبادت ایک ضابطے کے تحت ہوگی جو اللہ نے بتایا ہے۔ شادی ہو رہی ہے، آزاد نہیں ہو، ایک ضابطے کے تحت ہوگی۔ تعلقات دوستوں میں قائم ہوتے ہیں، آزاد نہیں ہیں، ایک ضابطے کے تحت ہوں گے۔ مجلس ہوتی ہے، ہنسی گپ شپ ہوتی ہے دوستوں میں، آزاد نہیں ہے، ایک ضابطے کے تحت ہوگی، اس میں بھی حدود و قیود ہیں۔ جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، اختلاف ہو گیا، آزاد نہیں ہے، ایک ضابطے کے تحت ہوگا۔ گویا کہ ہر معاملے میں ایک خدائی ضابطہ اور ایک خدائی تصور اور خوف کو اپنے اوپر طاری رکھنا، اور اس خوف اور اس تصور کی وجہ سے شخصی انسانیت کا ثبوت دینا اور اپنے آپ کو ان لیمٹس کے اندر رکھ کے پرفارم کرنا اور جو بھی کرنا ہے کرنا، یہ دوسرا تعلق تھا جو اللہ اور اس کے رسول اللہ سے بندے کا جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ آپ اندازہ کر لیں، یہ وہ جوہر انسانیت ہے جس کو رسول اللہ زندہ کر رہے ہیں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کو میسر ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری مذہبی محافل سے بھی اور سوشل جو ہمارے ڈسکشنز ہیں اس کے اندر سے بھی یہ چیزیں نکل چکی۔ اب یہ جنت ہے یا جہنم ہے یا اس کے درمیان کفر و شرک ہے بس۔ تیسرا تعلق جو رسول اللہ نے انسان کا بنانا تھا اپنے بندے سے، اپنے رب سے، وہ عبادت کا تعلق ہے، پوجا کا تھا جو ہم کرتے ہیں، نماز، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگا، عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ آپ جب جھکیں گے تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں جھکیں گے۔ یہ تیسرا تعلق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کا اپنے رب کے ساتھ قائم کیا۔ اور اس کے بعد چوتھا فرمایا کہ چوتھا عبد کا معنی یہ ہے کہ الزمہ فلم یفارق، اللہ کے ساتھ ایسا جڑ جانا، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، اپنے اخلاق کو اور اپنے کردار کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ اور رسول اللہ کی سیرت کے ساتھ ایسا جوڑ دینا، لم یفارقہ، کہ اس میں پھر کوئی فرق نہ رہے۔ یعنی جس طرح یہ دو ہاتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس کے درمیان سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی، اپنی سیرتوں کو، اپنے کردار کو احکام الہی کے ساتھ، خود رب تعالیٰ کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ یوں جوڑنا کہ ان کے درمیان سے ہوا بھی نہ گزر سکے۔ یہ وہ تعلق کی چوتھی جہت تھی جو رسول اللہ بندے کا بنانے آئے تھے اللہ کے ساتھ۔ کیا ہم اتنے جڑے ہوئے ہیں اپنے رب کے ساتھ؟ ہمیں تو رب یاد ہی اس وقت آتا ہے جب ہم کہیں پھنس جاتے ہیں، اور جب ہم نہیں پھنستے اس وقت ہمیں رب یاد نہیں آتا۔ جب ہمیں کچھ ملتا ہے تو وہ ہم اپنی نعمت، اپنی محنت کا اجر اور اپنی کمپیٹنسی اور اپنی صلاحیتوں کا سمجھتے ہیں، تو سانو اپنی محنت کی وجہ سے ملا۔ یہ درست باتیں نہیں ہیں۔ یہ تیسرا تعلق تھا کہ اس طرح اپنے رب کے ساتھ جڑ جاؤ کہ کوئی مفارقت نہ رہے، کوئی دوری نہ رہے۔ اور پانچواں تعلق جو رسول اللہ نے اپنے بندوں کا رب کے ساتھ قائم فرمایا وہ کیا تھا؟ کہ کسی کی قربت اور معیت میں اس طور پہ آ جانا، ماں عبدکانی اے ماں حسبک، یعنی کوئی شخص اللہ کی قربت میں، رسول اللہ کی بندگی میں اس طرح آ جائے، وہ اتنا قریب ہو جائے کہ پھر اس کی قربت سے دور جانے کا تصور بھی نہ کر سکے، موت کو گوارا کر لے۔ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے اتنے قریب ہیں؟ اور ان سے دوری مراد ان کے احکام سے دوری، جانا ہمیں اتنا بھی ناگوار گزرتا ہے کہ جتنی ہمیں موت ناگوار گزرتی، ہم تو موت سے بچنے کے لیے ہر اچھا برا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ترجیحات کا تعین، دین کا مقصد کیا ہے؟ دین کا بنیادی مقصد، آپ صاحب عقل ہیں سب کے سب، ہم سب صاحب عقل ہیں، تو قرآن صاحب عقل کے لیے ہے۔ بار بار وہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، عقل نہیں کرتے آپ لوگ؟ تو بنیادی طور پہ دین آیا کیوں ہے؟ میں آپ کو بڑی نکتے کی بات عرض کروں
دین کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو ترجیحات کا تعین سکھا دے کہ کہاں کس بات کو کس سطح پہ رکھنا ہے. بس اگر آپ ان ترجیحات کا تعین کر دیا تو بنیادی دین ہی یہی ہے. مثلا آپ خرچ کرتے ہیں تو دین نے ترجیحات کا تعین بتا دیا کہ جب تک تیری جان کو ضرورت ہے تو دوسرے پر خرچ کرے گا وہ ناجائز ہے. پھر جان کے بعد تیری بیوی بچوں کو ضرورت ہے، بیوی بچوں کی بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہو اور تو باہر سے غنی سخی بنتا پھر رہا ہو، یہ ناجائز ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ فضول بات ہے. پھر بیوی بچوں کے بعد اگلا درجہ ماں باپ اور بہن بھائیوں کا ہے. اگر گھر میں بہن بھائی بھوکے پڑے ہیں اور ہم باہر جا کے سخی بن رہے ہیں تو یہ بالکل اس بندے کے عقل کا علاج ہونا چاہیے، کوئی دین نہیں ہے. تو درجہ بدرجہ الاقرب فالاقرب، یہ پورا کا پورا نظم دے دی ہے. ہر شے میں اسی طرح نظم. صحت اجازت دیتی ہے تو کثیر عبادت کریں، بیمار ہیں تو فرض پہ اکتفا، اس سے زیادہ بیمار ہیں تو وہ بھی بیٹھ کے پڑھیں، وہ بھی نہیں کر سکتے تو اشارے سے پڑھیں. ترجیحات کا تعین ہے تو آپ نے اپنی پوزیشن دیکھ کے اپنی ترجیح کا تعین اس کے مطابق کرنا. تو دین بنیادی طور پہ یہ ہے، قرآن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کا تعین کریں، اور ترجیحات کا درست تعین آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑ دیتا ہے، اور ترجیحات کا غلط تعین آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے کاٹ دیتا ہے. مثلا شرک کیا ہے؟ جس نے ترجیح کا تعین نہ کیا، جو اللہ اور عبد اور معبود کا صحیح تعلق نہ سمجھا. شرک کیا ہے؟ کفر کیا ہے؟ جو یہ نہ سمجھا کہ وہ میرا مالک ہے بلکہ اس نے سمجھا وہ بھی ہے ساتھ چار اور بھی ہیں، تو شرک ہو گیا. ہے کہ نہیں یہی شرک؟ تو ٹیکنیکلی دیکھیں اس کو. ہر شے کو ضروری نہیں کہ ہم ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اس کو جب آپ ریشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ریزننگ سے دیکھیں تو کیا سامنے آتا ہے؟ بالکل ایک عقلی بات ہے کہ جب آپ اس کی سطح پہ کسی اور کو لے جائیں گے یا اس کو اپنی سطح سے اٹھا کے نیچے لائیں گے، دونوں صورتوں میں کفر و شرک ہو جائے گا. تو لہٰذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ 5 تعلق ہیں. اب اس کو گن لیجیے اور پلے باندھ لیجیے. ان 5 تعلقات کی بنیاد پہ ہم نے اپنے معبود کو پہچاننا ہے، ہم نے اپنے رب کی معرفت حاصل کرنی ہے. پہلا تعلق یہ کہ ہم آزاد نہیں ہیں، مطلق آزاد نہیں، بلکہ ہم انصریبل ہیں. اس سینس میں آزاد نہیں ہیں، ویسے تو آزاد ہیں لیکن انصریبل ہیں اپنے ہر عمل کے. دوسرا، ہم فرما برداری کے لیے پابند ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. تیسرا، ہم عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کریں گے. چوتھا، ہم رسول اللہ کے دامن سے اور اللہ کے دامن سے ایسے وابستہ ہوں گے کہ کوئی فرق نہ رہے درمیان میں. اور پانچواں، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی قربت میں ایسے آئیں گے کہ اس کی قربت کی دوری ہم پر شاق زیادہ گزرے بنسبت اس کے کہ ہم مرنا گوارا کریں. سامعین کرام، اگر آپ کا تعلق ان 5 بنیادوں پر قائم ہے تو سمجھ لیجیے آپ مقصد تخلیق انسانیت کے قریب آ چکے ہیں. اور یہ کوئی میں استدلال نہیں کر رہا، یہ نص ہے قرآن کی. قرآن مجید نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتا ہے میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت کا ترجمہ مولوی کر دیتے ہیں. اس کا ترجمہ عبادت، یہ عبادت کے معنوں میں نہیں ہے نماز روزے کی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے اس لیے بندوں کو پیدا کیا اور جنوں کو پیدا کیا کہ وہ میرے ساتھ تعلق بندگی جیسا کہ ہونا چاہیے ویسا کر کے دکھائیں. یہ پوری کی پوری حیات اس لیے ہے کہ جیسا کہ آپ کا تعلق بندگی ہونا چاہیے ویسا کر کے دکھائیں. آپ نے نعت خانوں پہ کثیر وقت رکھے ہیں، مجھے چٹ دے دیے. چلیں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر اگلی چیز یہ ہوتی ہے کہ تعلق کو دوام کیسے بخشا جائے. ایک چیز بن گئی بھائی، اب اس کی حفاظت بھی تو کرنی ہے، اس کو دوام کیسے بخشنا. تو اس کو دوام بخشنے کے لیے سن لیجئے کہ اسلام نے کچھ طریقے بتائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طریقہ کار بتائیں جن کے ذریعے ان تعلقات کو دوام بخشا جاتا ہے. اس میں سے پہلا تعلق کیا ہے؟ جب اب قائم ہو گیا اور آپ اپنے رب کی معرفت کو پا گئے تو پھر آپ کا اگلا تعلق یہ ہے کہ آپ 4 کام کریں گے جو آپ کے تعلقات کو مستحکم کریں گے. 5 کام تو تعلقات بنانے کے لیے تھا، پھر 4 کام آپ کریں گے جو تعلق مستحکم ہوگا. اس میں پہلا کام کیا ہے؟ وہ محبت رسول ہے. چونکہ وہ مذہبی تصور جس کے اندر جذباتیت کا رنگ نہ ہو، جس کے اندر قلبی لگاؤ نہ ہو، جس کے اندر باطنی اٹیچمنٹ نہ ہو، جس کے ساتھ احساسات نہ وابستہ ہوں، جس کے ساتھ جذبات نہ وابستہ ہوں، جس پر ضرب پڑتے ہی انسان اندر سے نہ تڑپ اٹھے، وہ مذہب، وہ شخصیت، وہ تصور کبھی انسان کو موٹیویٹ کر کے اس کی زندگی کے رخ نہیں بدل سکتے.
زندگی کے رخ صرف وہ تصور بدل سکتا ہے جو عقلی طور پہ بھی آپ کی سمجھ میں آئے، عملی طور پہ بھی آپ کے لیے معقول ہو، اور باطنی طور پہ آپ کے لیے اس کے اندر اتنی حساسیت ہو، اتنی اٹیچمنٹ ہو کہ وہ چیز آپ کو جیسے ہی اس پر ضرب لگے آپ کو اندر سے تکلیف ہو اور آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے رسول اللہ نے اس لیے فرمایا تھا، حضور نے خود فرمایا، ٹھیک شکریہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے حضور نے خود فرمایا، کوئی بات کچی میں نہیں عرض کروں گا انشاءاللہ، حضور نے خود فرمایا لا یؤمن، صحیح بخاری مسلم دونوں کے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص، اب جب ایمان قائم ہو گیا اب وہ باقی نہیں رہ سکتا، جب تک تم میں سے کوئی شخص مجھ سے اس طرح سے محبت نہ کرے اور اس حد تک ٹوٹ کے محبت نہ کرے کہ میں اس کو اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، حتیٰ کہ انسان جتنے دنیا میں انسان ہے سب انسانوں سے بڑھ کے محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی یہ وہ محبت رسول ہے جس پر آپ کا ایمان کی عمارت کھڑی ہونی ہے، جو آپ نے قائم کی ہے، ورنہ اگر یہ تعلق نہیں جڑے گا تو جو عمارت قائم کی ہے اگلے دن بلڈوز ہو جائے گی، وہ گر جائے گی، زلزلہ کوئی اس کو گرا دے گا۔ تو یہ محبت رسول پر اس کو کھڑا کیا جائے گا، محبت رسول پر لا یؤمن احدکم، کوئی ایسی عبادت نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جس کے لیے یہ شرط لگائی ہو کہ یہ ہوگا تو تمہارا ایمان ثابت ہوگا، پورے قرآن اور پوری حدیث میں صرف ایک عمل ہے اور وہ محبت رسول، واضح فرمایا، صحیح نص حدیث صحیح بخاری مسلم کی حدیث، لا یؤمن احدکم، یہ حدیث شروع ہو رہی ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، نفی کر دی، یا رسول اللہ کون؟ حتی اکون احب الیہ، وہ جو مجھ سے محبت کرے، اچھا کتنی؟ حتیٰ کنا من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ماں سے، باپ سے، اولاد سے، حتیٰ کہ دنیا کے سب لوگوں سے۔ تو کیا ہم محبت رسول کا جو دعویٰ کرتے ہیں ہماری یہ سطح ہے؟ سامعین کرام، ہم بات کر کے گزر جاتے ہیں، ہمارا پرابلم یہ ہے ہر بات کر کے رک کے دیکھنے کی ہوتی ہے۔ یہ کسوٹیاں ہیں قرآن و سنت جس پر ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے، اور ہم ریڈر بنے ہوئے ہیں، پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں، اور ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ تسی ٹھیک ہو جاؤ، دوسرا ٹھیک ہو جائے۔ تو ہمارا کیا ایمان کی سطح یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ ہر شے سے پیارے ہیں؟ اگر وہ ہوتی تو پھر معاملات مختلف ہونے چاہیے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات بتاؤں آپ کو، اسی حدیث کے ساتھ ہے، ایک دفعہ حضور کے ساتھ حضرت عمر جا رہے تھے تو حضور نے یہ والی بات فرمائی، کیا سچے لوگ تھے، آپ دیکھیں نا، ہم تو کتنا ملمہ کاری سے کام لیتے ہیں، وہ سچے لوگ۔ حضرت عمر نے پتہ کیا عرض کی؟ حضرت عمر نے فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ بات درست ہے، مجھے آپ سے ہر ایک شے سے محبت ہے، مگر ابھی میرے ایمان کی سطح یہ ہے کہ مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ ہم تو کسی اپنے شیخ کو یہ بات نہیں کہہ سکتے، کسی بزرگ استاد کو نہیں کہہ سکتے، حضرت عمر نے کہہ دی، سچے آدمی تھے۔ حضور نے فرمایا عمر اگر یہ بات ہے سمجھ لے ابھی ایمان نامکمل۔ اس کے بعد حضرت عمر کے دست مارا، حضور نے اپنا دست اقدس مارا حضرت عمر کے سینے پر۔ حضرت عمر فرمایا الآن یا رسول اللہ، حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ ہاں اب میری کیفیت قلبی یہ ہو چکی ہے کہ آپ مجھے دنیا کی ہر شے حتیٰ کہ میری اپنی جان سے بھی عزیز ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر ہاں اب پھر تیرا ایمان بھی مکمل ہو چکا۔ تو لہٰذا اپنے آپ ایمان کو یوں پورا، یہ شخصیت سازی ہے ایمان بنیادی طور۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، 8 سال میں حضرت عمر نے سورہ بقرہ پڑھی جیسا 8 سال، ہم تو اب صرف ناو کے چکروں میں عربی گرامر اعراب ادھر، اب وہ تو عربی تھے، ان کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ 8 سال میں حضرت عمر فاروق جیسا بندہ پڑھ رہا ہے سورہ بقرہ۔ تو کسی نے پوچھا کہ 8 سال کے، حضرت ابن عباس کی روایت، 8 سال میں کیوں؟ تو کیا انہوں نے جواب دیا؟ خوب، وہی ہمارا آج کا موضوع۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں چاہتا تو ایک رات میں سورہ بقرہ مکمل ہو سکتی تھی، مگر میں جب 2 آیتیں پڑھتا تھا تو وہ 2 آیتیں مجھ سے کچھ تقاضے کرتی تھی، اور جب میں پلٹ کے اپنے اندر دیکھتا تھا تو میرے اندر وہ چیزیں موجود ہی نہیں تھی جس کی آیت تقاضا کر رہی۔ تو عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تب اگلی آیت پہ جائے گا جب پچھلی آیت کا جو تقاضا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے وہ پورا نہ کر لے۔ یوں میں ہر آیت پڑھتا گیا اور ہر آیت کے مطابق اپنی شخصیت کو بدلتا گیا، میں تب اگلی آیت کو پڑھتا جب پچھلی آیت کے مطابق اپنی شخصیت بنا چکا ہوتا تھا۔ یوں مجھے 8 سال لگے قرآن بقرہ کو پڑھنے۔ آپ اندازہ، یہ بڑے لوگوں کا حال تھا، اور ہمارا نہ شمار نہ 3 میں نہ 13 میں، لیکن ہم کس غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اور اس میں ہمارا بھی قصور نہیں، ہمیں غلط فہمیوں کا شکار کیا گیا ہے۔ اگلی بات،
یہ محبت کی میں بات کر رہا تھا۔ اور پھر صحابہ کرام جو پہلا طبقہ رسول اللہ کے بعد دو طبقات، ایک آل رسول اہل بیت اطہار علیہ السلام اور ایک صحابہ کرام، ان کا یہ جو میں نے حدیث بیان کی ان کا کیا عالم تھا میں آپ کو بتا دوں۔ عروہ بن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، سفیر کے طور پہ آئے پھر واپس چلے گئے، انہوں نے جا کے بیان کیا حضور سے صحابہ کی محبت کا حال۔ اب میں بیان یہ کر رہا ہوں کہ تعلق جو بن گیا سامعین کرام وہ مستحکم محبت رسول، پہلی اینٹ ہے اس کے اوپر، پھر 2-3 اینٹیں اور بھی ہیں۔ تو پہلی اینٹ محبت رسول۔ حضرت عروہ بن مسعود جب واپس چلے گئے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان نے پوچھا کہ بتاؤ، وہ قریش کے سفیر کے طور پہ آئے ہوئے تھے، ابھی اسلام نے قبول کیا تھا، تو بتاؤ کیا حال دیکھا؟ حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے عجیب و غریب حال دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا کہ جب رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو ان کے اصحاب ٹوٹ پڑتے اس پانی پر جو وضو سے بچا ہوا تھا، اور ہر شخص اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر اس پانی کے چند قطرے لیتا، پھر اپنے چہرے اور منہ پر ملتا، اور پھر دوسرے دوڑتے اور جن کو وہ پانی میسر نہ آتا وہ دوسرے شخص جس کو پانی میسر آیا تھا اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ مل کے اپنے چہرے پر ملتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ بال کٹواتے، حجامت بنواتے، تو میں دیکھتا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی صحابی نے ان کا کوئی بال نیچے گرنے دیا۔ اب یہ قرآن کا مضمون ہے، قرآن نے تو یہ نہیں مانگا، لیکن کچھ محبت کے بھی آداب و تقاضے۔ یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں بیان کروں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب رسول اللہ زبان کھولتے ہیں کوئی فرمانا چاہتے ہیں، اگلے صحابہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں سامنے جیسے ان کے سر پر پرندہ بیٹھا ہے، اور انہوں نے سر ہلایا تو پرندہ اڑ جائے گا۔ ادب کا یہ عالم ہے۔ پھر اس نے قسم اٹھایا، اس نے کہا میں بڑے بڑے وزراء کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا، لیکن جو ادب اور تعظیم اور محبت میں نے اصحاب محمد کی محمد رسول اللہ سے دیکھی ہے کسی کی نہیں دیکھی۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر ایمان کھڑا تھا۔ دوسرا تعلق اطاعت ہے۔ پھر ایمان عمل کا تقاضا کرتا ہے نا، وہ خالی ایمان ہمارے والا تو نہیں نہ ہونا چاہیے، ایمان ہے پھر وہ عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ جز وقتی نہیں، جز وقتی کی بندگی نہیں، پارٹ ٹائم بندے نہیں۔ ہم پارٹ ٹائم بندے ہیں، جب مسجد میں جاتے ہیں تو بندے بن جاتے ہیں، واپس نکلتے ہیں تو پھر اپنی پرانی شکل میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کو مستقل فل ٹائم بندگی چاہیے، فل ٹائم بندگی۔ اور فل ٹائم بندگی وہ میں نے بتایا جب ہمہ وقت یہ تصور ہوگا کہ ہم بندے ہیں اور ہم جب آپ دے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ خدا کو بس تہواروں میں، تہذیبوں میں اور سخت مشکل و پریشانی کے وقت پکارا جاتا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو دلوں کے اندر خدا کو بسا دیا۔ اب اطاعت کا کیا عالم ہے؟ محبت کی آپ نے مثال سن لی، ایک مثال اطاعت کی سن لی، اور اس کے بعد ہم ایک یا 2 منٹ اس کے بعد لوں گا، بس ختم کرتے ہیں۔ وہ مثال میں نے صحابہ کرام سے دی اور یہ آل رسول اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دی۔ حضرت مسلم بن عقیل کا نام سنا ہوا ہے آپ سب لوگوں نے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفیر جو کربلا سے پہلے کوفہ کے حالات کو دیکھنے کے لیے بھیجے گئے۔ وہاں کوفہ میں جیسا ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا شریک، مومن تھا، آل رسول کا محب تھا۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کیا اس واقعے۔ اب ہوا یہ کہ عبید اللہ ابن زیاد جو تھا، جو دشمن اہل بیت اور بدبخت آدمی تھا، اس نے شریک، جو حضرت شریک جو تھے یہ بڑے مالدار اور متمول آدمی تھے، اور زیاد گورنر تھا، ظاہر ہے تو ان کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں۔ تو شریک کو پوچھنے کے لیے ابن زیاد آیا اپنے غلام کے ساتھ، اور حضرت مسلم بن عقیل پر جب دائرہ تنگ کیا گیا تو وہ حضرت شریک کے گھر میں پناہ گزین تھے۔ تو حضرت شریک نے ان کو بلا کے کہا کہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو بلا رہا ہوں، اے مسلم بن عقیل جیسے ہی وہ آئے گا تو میں ایک نشانی رکھ رہا ہوں۔ نشانی کیا ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد آئے گا، بیٹھے گا، اور تھوڑی دیر بات کر کے میں کہوں گا مجھے پانی پلایا جائے۔ جب میں پانی مانگوں تو آپ وہ اشارہ سمجھ جائیے گا میں پانی نہیں مانگ رہا ہوں گا، اشارہ یہ ہوگا کہ اب عبید اللہ ابن زیاد باتوں میں لگ گیا ہے، آپ پیچھے سے آ کے اس کو تلوار سے اس پر حملہ کریں اور اس کی گردن اڑا دیں، تاکہ یہ دشمن اہل بیت کا سر قلم ہو اور اس نجاست سے زمین پاک ہو۔ بات طے ہو گئی، معاملہ کیا ہوا؟ طے ہو گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد آ گیا، شریک کہتے ہیں کہ مجھے پانی پلایا جائے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل نہیں آتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے پانی پلایا جائے،
مسلم بن عقیل نہیں آتے۔ وہ تیسری دفعہ کہتے ہیں کہ چاہے میری زندگی ہی کیوں نہ چلی جائے مجھے پانی پلایا جائے، تو مسلم بن عقیل نہیں آتے۔ جب تیسری دفعہ کہا تو عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ غلام تھا، وہ بڑا ایکٹیو آدمی تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی مسئلہ ہے، اس نے فوراً عبید اللہ بن زیاد کا ہاتھ پکڑا، گھوڑے پہ بٹھایا اور وہ نکل گئے، اور اس نے رستے میں بتایا کہ یہ قتل کی سازش کر رہا تھا شریک۔ وہ چلا گیا، حضرت مسلم بن عقیل آئے، شریک نے پوچھا کہ مسلم بن عقیل آپ نکلے نہیں ہیں، ہمارا تو یہ طے ہو گیا تھا معاملہ، اس نے اتنا ظلم کیا آپ پر اور آگے آپ دیکھ رہے تھے اس کی کیا پلاننگ ہے، لیکن آپ نے پیچھے سے آ کے اس کو مارا نہیں ہے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے پتہ کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا مگر اچانک میرے ذہن میں میرے نانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آ گئی، اور حضور نے فرمایا تھا کہ جو مومن ہے وہ پیچھے سے چھپ کے اس حالت میں وار نہیں کرتا کہ اس کے دشمن کو پتہ ہی نہ ہو کہ وار کرنے آ رہا، یعنی یہ مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ چھپ کر بغیر بتائے، اگلا بندہ اپنی ایک کیفیت میں نہیں ہے، وہ تیار نہیں بیٹھا تو چھپ کے وار کرنا دھوکے میں آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کی یہ حدیث یاد آ گئی، تو عبید اللہ بن زیاد جتنا بڑا دشمن ہے اور وہ جتنا آل رسول کو اور ہمیں نقصان پہنچائے گا وہ گوارا ہے، مگر حکم رسول سے اور جو فرمان رسول سے ہے اس سے ایک بال برابر بھی آگے پیچھے ہونا ہم اہل بیت کو گوارا نہیں۔ یہ ہوتی ہے اطاعت۔ تو ہم تو اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں ان چیزوں کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ اس اطاعت کا جو اثرات ہوئے وہ قرآن مجید نے بیان کیے۔ اگلا حصہ ہم اس کو سکپ کر دیں گے، بس اس کے اثرات میں نے ابھی 3 بیان کرنے۔ اس کے اثرات جو قرآن مجید نے بیان کیے سامعین کرام وہ سنیے۔ جب رسول اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی اطاعت یوں کوٹ کوٹ کے بھری گئی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام میں، اور ایک پوری بڑی جماعت تیار ہو گئی، پھر قرآن نے ان کی کیفیات بتائی۔ اور آپ دیکھیے یہ آپ کا جو ہے نا آمد رسول سے ان کو کیا ملا اور ہم کیا لے رہے ہیں، یہ سننے کی بات۔ قرآن نے ان کی آمد رسول سے پہلے کی کیفیت بھی خود قرآن نے بیان کی، بعد کی کیفیت بھی خود قرآن نے بیان کی۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کا حال یہ تھا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلٌ، وہ مسلمان ہونے کے باوجود کبھی کبھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، قلیل، بہت کم ذکر کرتے تھے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ جب وہ محبت اور اطاعت رسول کے رنگ میں رنگے گئے تو ان کا حال یہ ہوگا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ سوتے بھی اللہ کا ذکر کرتے، جاگتے بھی اللہ کا ذکر کرتے، کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرتے، بیٹھتے بھی اللہ کا ذکر کرتے، پہلوؤں پر لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرتے۔ کون؟ جو قلیل ذکر کرتے تھے۔ پھر دوسری مثال کہ جو صرف سخت مصیبت اور جان کے خطرے کے وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، اس کا قرآن نے بیان کیا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعْوُوا اللَّهَ الْمُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ سائبانوں کی طرح سمندروں میں سفروں میں ان پر کوئی بڑی مصیبت آتی تو اس وقت وہ اللہ کو یاد کرتے اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے تھے۔ لیکن پھر ان کا حال کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ جب محبت اور اطاعت رسول ان کے اندر گڑ گئی تو اس کے بعد حال یہ ہوا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنی خوابگاہوں میں رات کو سونے کے وقت بستر چھوڑ کے مصلی پہ بیٹھتے تھے اور خوف اور طمع ان 2 کیفیتوں میں اللہ کو پکارنے لگے۔ پھر تیسری مثال قرآن مجید نے بیان کی کہ جن کے لیے خدا کا یاد کرنا ایک مجاہدہ اور خلاف طبیعت عمل تھا، جس کو قرآن نے کہا کأنما یصعد فی السماء، اللہ کو یاد کرنا ایسا تھا جیسے آسمان کی طرف چڑھنا، کتنا مشکل کام۔ ان کا حال یہ ہو گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں شدید تر ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ 2 اثرات ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف لے آئے ہیں۔ میں باقی اس وقت کی نزاکت کی وجہ سے اسکپ کر رہا ہوں۔ ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف لے آئے ہیں، تو کیا ہم نے وہ عبد اور معبود کا تعلق جو رسول اللہ تقاضا فرما رہے تھے پورا کیا ہے؟ اور اگر نہیں کیا تو پرابلم نہیں ہے، اب سے ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ ایک قدم بھی بہتری کی طرف اٹھ جائے تو وہ بہرحال بہتری کی طرف ہوتا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اور پھر جن کا تعلق قائم ہے، کیا وہ تعلق کے استحکام کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ انہوں نے تعلق کو مستحکم کیا ہے، ان کا قلبی وابستگی ہے،
ان کی اطاعتی وابستگی ہے، پھر ان کی اخلاقی وابستگی ہے، کیا ان کا اخلاق اخلاق رسول کا عکس ہے، کیا ان کا کردار کردار رسول کا عکس ہے، کیا ان کے معاملات معاملات رسول کا عکس ہیں، کیا ان کے فیصلے رسول کے فیصلوں کا عکس ہیں، کیا ان کا لین دین رسول اللہ کے لین دین کا عکس ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم ایک منافقت کی زندگی جی رہے ہیں اور ہمیں اس سے نکلنا ہے، اور اگر ہے تو ہمیں اس پر شکر ادا کرنا ہے اور اس سے بہتر کی طرف سفر کرنا ہے۔ بار دیگر بہت شکریہ محترم خان صاحب کا، جائز صاحب آپ وقت نکالا، معزز وکلاء کرام، شرکاء، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے مجھے خود اس پر عمل کی توفیق دے، آپ سب لوگوں کو بھی دے، کسی کی سمع خراشی ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔